بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج ہم ایمان کے اوپر بات کریں گے اور شرک کے اوپر بات کریں گے کہ شرک جو ہے وہ بہت ہی نازک معاملہ ہے، باریک بینی ہے، اور اس میں بہت زیادہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اکثر لوگ اپنی ہی سوچ کے مطابق جو ہے شرک کی طرف چلے جاتے ہیں، وہ احتیاط نہیں کرتے، اور جتنی زیادہ احتیاط کی جائے اتنا ہی ہمیں کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ۔ اور اس میں جو ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے، سمجھتے ہیں کہ ہم خدا ہی کو مانتے ہیں، لیکن ہم بت بناتے ہیں خدا کے اوتار میں، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ بت پرستی۔ وہ بتوں کو خدا کے اوتار سمجھ کے بنا کے اور وہ پرستش کرتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہے۔ اس کے علاوہ کرسچنز، انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ خدا بنا لیا، اور کچھ لوگوں نے نعوذ باللہ خدا کا بیٹا مانا، جو کہ سراسر شرک ہے، اور شرک کی معافی تو اللہ تعالیٰ نے نہیں دینی۔ شرک کرنے والے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے۔ جانے کیوں لوگ اس معاملے میں احتیاط برتنے سے گریز کرتے ہیں اور نہیں کرتے، اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، لیکن جو سچا مومن اور مسلمان ہے، زیادہ تر ہیں، وہ نہیں کرتے اس طرح۔ اب جیسا کہ اکثر لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ، میں آپ کو اس وقت کچھ مسلمان جو ہیں کلمہ بھی پڑھتے ہیں اور اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، اور ایون اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، نعوذ باللہ ہم ان سے دعا مانگتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت اولیاء جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، ان سے بھی ہم دعا مانگتے ہیں، نعوذ باللہ وہ ہمیں رزق پہنچاتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ جن لوگوں کی ایسی سوچ ہے، ان لوگوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ خدا سے ڈر کے منہ سے الفاظ نکالیں، شرک کے معاملے میں احتیاط کریں۔ کیوں نہیں ڈر لگتا اس معاملے میں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعاؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں پیغام یہی تو دینے آئے تھے کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اور ایک اللہ کو مانو، اور ایک اللہ کو پکارو، ایک اللہ سے دعا مانگو ڈائریکٹ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ کیوں اپنی نفس کی پیروی کرتے ہو؟ جو تمہیں اچھا لگتا ہے، جو تمہیں سمجھ میں آتی ہے، تم وہی کرتے ہو۔ اے مسلمانوں کو نہیں سمجھ میں آ رہی نا، کچھ مسلمان اس طرح کر رہے ہیں، جو کہ میری نظر میں ہے، تو میں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی اس بات میں کہ احتیاط کریں، جی احتیاط کریں۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اس عقیدے سے ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، یا اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول نہیں کریں گے؟ اتنی سیلفشنس کی انتہا کہ آپ کو اپنے دعائیں قبول کروانے کے لیے نعوذ باللہ اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہہ دیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے علاوہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی دعا مانگ سکتے ہیں، اور ان کو اور اولیاء سے بھی مانگ سکتے ہیں، اور وہ ہمیں دے سکتے ہیں، وہ ہمیں رزق پہنچاتے ہیں، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ کیا آپ کو یہ بات سوچتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ ایسا سوچ کے بھی نہیں خوف آتا کہ میرا اللہ ناراض ہو سکتا ہے اس بات سے کہ دینے والا وہ؟ ان کی بات یہ ہے کہ اللہ کی عطا سے۔ اب یہ بھی بات سن لیجئے کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے وہ ہمیں دے سکتے ہیں۔ جانے ان کا کیا یہ عقیدہ ہے کہ ان کو خوف نہیں آتا اس بات سے۔ آپ کو کہاں آپ نے دیکھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا اولیاء کو عطا کیا ہے اپنی طاقت، اپنا اختیار، کہ جو کہ اللہ تعالیٰ ہی صرف دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اسی سے ہمیں دعا مانگنی چاہیے، ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے۔ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ہم کو درود پاک دیا ہے، جس کو ہم پڑھ کے اول اور آخر درمیان میں دعا کے ساتھ اپنی دعاؤں کو جو ہے اللہ کے ہاں پیش کر سکتے ہیں، ڈائریکٹ اللہ کے ہاں پہنچتی ہے۔ تو یہ بیچ میں لوگوں نے اس معاملے کو ڈال دیا کہ نعوذ باللہ، ایسے لوگوں کو جانے کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دعا جو ہے ڈائریکٹ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جاتی ہے۔ کیوں آپ شرک کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں کہ شفاعت کرتے ہیں اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل شفاعت کریں گے قیامت کے دن، اور انہوں نے
اپنے حساب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حیات تھے تو شفاعت لوگ چاہتے تھے اور لوگ کہتے تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے اللہ ہمیں معاف کرے۔ یہ باتیں تب کی ہیں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیات تھے، اور وہ کہتے ہیں ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں، اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ہماری دعائیں سنتے ہیں۔ جانے ان کا دماغ کس طرف کو جا رہا ہے۔ اب دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم جو ہے درود پاک پڑھ کے دعا اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دعا ایسے نہیں پہنچے گی جب تک کہ اول اور آخر آپ درود پاک نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک مومن مسلمان کا ایمان ہے۔ لیکن جہاں تک دعا ڈائریکٹ اللہ سے بھی وہ مانگتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ اب ان سے پوچھیں کہ یہ آپ نے توحید کا حصہ کہاں آپ نے ڈیوائیڈ کر دیا، توحید کا حصہ ڈیوائیڈ ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے پیارے ویورز، آپ مجھے کمنٹ میں ضرور آپ نے بتانا ہے کہ ایک خالص اللہ کی عبادت اور ایک خالص اللہ سے تو دعا نہ مانگی گئی نا پھر، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں بھی پڑھیں گے۔ شرک کے معاملات میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حد سے مت گزریے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہمارا دین، ہمارا ایمان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم درود پاک پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بخشش بھی فرمائیں گے اور ہمارے گناہ معاف کریں گے، اور ہمارے اس دنیا دین اور دنیا ہماری بہتر ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ استغفر اللہ کرنا چاہیے انسان کو، اور اتنا پختہ اتنا پکا اس معاملے میں ہو جانا، انسان کو خوف آنا چاہیے ایسے معاملات میں۔ جب انسان بڑا پکا ہو جائے کہ میرا عقیدہ بالکل درست ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہ بالکل ٹھیک ہے، بھئی ایسے تو معاملات پھر خراب ہوتے ہیں۔ علم والوں کے پاس ہے، اگر آپ کے پاس نہیں آپ ان سے لیجئے۔ آپ دیکھیے جن کے پاس بہت بہت علم ہے، آپ خود قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیے، پر اس کا غلط مطلب مت نکالیے۔ اگر آپ کو شک ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی، تو آپ خاموش ہو جائیے، مطلب مت نکالیں اپنی طرف سے کہ اس کا یہ مطلب ہے، کہ اس کا آپ نے اس کو عقیدہ ہی بنا لیا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پڑھتے ہیں پیارے ویورز، کمنٹ میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ میں آئی اور آپ کو میری بات کیسی لگی۔ صحیح بخاری میں جبرائیل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایمان و اسلام اور احسان و علم قیامت کے متعلق پوچھنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے بیان کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ جبرائیل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے، آپ نے ان سب کو دین قرار دیا، اور جو دین کی باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبیلہ عبد القیس کے لوگوں کو بیان فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہ جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو چاہے تو وہ کبھی قبول نہ کیا جائے گا۔ اب آگے اس کی تھوڑی سی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں۔ مسرد اسماعیل بن ابراہیم ابو حیان التیمی ابو ذرا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، یکا یک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص آیا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور آخرت میں اللہ کے ملنے پر اور اللہ کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ پھر اس شخص نے کہا کہ اسلام کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اور نماز پڑھو اور زکوٰۃ مفروضہ ادا کیا کرو، اور رمضان کے روزے رکھو۔ اس شخص نے کہا کہ احسان کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس خشوع اور خلوص سے کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ حالت نہ حاصل ہو کہ تم اس کو دیکھتے ہو تو خیال رہے کہ وہ تمہیں دیکھتا ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے یہ بات پوچھی جا رہی ہے وہ خود سائل سے زیادہ اس کو نہیں جانتا، بلکہ ناواقفی میں دونوں برابر ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نہیں جانتا، اور میں تم کو اس کی علامتیں بتائے دیتا ہوں،
جب لونڈی اپنے سردار کو جنے اور جب سیاہ اونٹوں کو چرانے والے عمارتوں میں رہنے لگیں تو سمجھ لینا کہ قیامت قریب ہے، اور قیامت کا علم تو ان 5 چیزوں میں ہے کہ جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اللہ عند علم الساعہ پوری آیات تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد وہ شخص چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ اس کو میرے پاس واپس لاؤ۔ چنانچہ لوگ اس کو واپس لانے کو گئے مگر وہاں کسی کو نہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، لوگوں کو ان کے دین کی تعلیم سکھانے آئے تھے۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب باتوں کو ایمان کا جز قرار دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے ویورز، یہ سارا معاملہ، یہ ساری تفسیر اور یہ حدیث آپ نے پڑھ لی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو عقل اور شعور رکھتے ہیں ان کے لیے نشانیاں ہیں قرآن مجید کے اندر، اور ہمیں اللہ تعالیٰ غفلت اور سستی اور غفلت کی زندگی سے بچائے۔ غافل انسان وہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں اتنا مگن ہو جائے کہ وہ بھول جائے کہ حقیقت میں اس دنیا میں ہم عارضی رہ رہے ہیں اور ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں بھی بھیجے گا جو کہ آخرت کی دنیا ہے۔ جنت میں جس نے جانا ہے وہ جنت میں چلا جائے گا، جس نے دوزخ میں جانا ہے وہ دوزخ میں چلا جائے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمام وہ گناہ جس میں شرک نہیں ہوگا وہ میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن جس نے شرک کیا اس کی معافی بالکل بھی نہیں ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عقل اور شعور دے، سوچنے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آمین۔